دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے کفار مکہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر آدمی نے حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تو اسے بتوں کی توہین سمجھا گیا۔ تمام مکے میں غصے کی ایک لہر توڑ گئی۔ حضرت عمر کے اسلام اپنانے سے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے، خرید و فروخت کرنے لگے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ کسی کو انہیں روکنے اور چھیڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس آزادی کی خبر حفصہ تک پہنچ گئی۔ جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے وہ سمجھے کہ اب قریش نے مخالفت بند کر دی ہے اور مسلمانوں کو آزادی سے رہنا سہنا نصیب ہو گیا ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے وطن لوٹ آئے، پر جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابھی کوئی آزادی وغیرہ نہیں ملی ہے، کفار مکہ اپنی جد سے باز نہیں آئے ہیں، تو پھر حفصہ واپس چلے گئے۔ اسے حفصہ کی دوسری ہجرت بھی کہتے ہیں۔ دوستو اس وقت کے صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ 83 مسلمان وہ تھے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی کل تعداد 126 ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ تعداد معمولی تھی، پر کفار کو مسلمانوں کی اس تعداد سے ڈر ہو گیا تھا کہ اس طرح اگر یہ بڑھتے رہے تو تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ اس خیال نے انہیں بدلہ لینے کی تدبیروں پر غور کرنے کے لیے پھر مجبور کر دیا۔ دوستو پھر انہوں نے محرم سن 7 نبوی میں ایک مجلس شورا بلائی۔ تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا گیا۔ بڑی شان و شوکت سے اجلاس کی تیاری کی گئی۔ تمام لوگ بڑے جوش سے شامل ہوئے۔ جب یہ تمام لوگ آ گئے تو ابو سفیان کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے غیرت مند عربو، تم نے دیکھا کہ جس بات کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھا تھا وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے دین کے لیے مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنانے لگے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کو مٹا کر نیا مذہب رواج دینے میں دن رات کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آقا غلام سب برابر ہیں، پچھڑوں اور غریبوں وغیرہ کو انہوں نے سر پر چڑھا لیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی عرب جس میں ذرا بھی خودداری ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی، اس سے اہم اور سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بتوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، گویا ان کی نظروں میں ہمارے مذہب کی اور ہمارے معبودوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بتائیے کیا ہم اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو دوستو اس مجلس میں ہر طرف سے آواز آئی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تبھی ابو جہل نے آگے بات بڑھائی اور کہا، اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ تم نے دیکھ لیا کہ باوجود ہماری کوششوں کے مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انتظام نہ کیا گیا تو اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ تمام مکہ بلکہ تمام عرب مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد حبشہ میں چلی گئی ہے۔ کیا یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوں گے؟ وہاں جس وقت ان کی تعداد بڑھ جائے گی یقیناً وہ مکے پر حملہ کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ابھی تو اس کی شروعات ہے۔ کوشش کرنے سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اس وہاب پر بند نہیں باندھا جا سکتا۔ عجب نہیں کہ عرب سے ہمارے معبودوں کو، ہمارے مذہب والوں کو بڑی بے ربائی سے نکلنا پڑے۔ کیا تم اسے پسند کرو گے؟ ابھی مجلس میں ہر طرف سے آواز آئی، ہمیں یہ سب گوارا نہیں، ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے پھر کہا، مجھے بھی یہی خیال ہے کہ تم ہرگز گوارا نہیں کر سکو گے، مگر اس خطرے کو مٹانے کے لیے کیا اپائے کیا جائے؟ اور مجلس سے کچھ آوازیں یہ ہیں کہ اپائے سوچنا بڑے آدمیوں کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستو ابو جہل نے کہا، نہایت ہی مناسب بات ہے۔ آج بڑے لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک رائے ہو کر ایسا اپائے سوچیں جس سے اسلام کا خطرہ مٹ جائے، مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور پھر ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ تبھی دوستو وہاں پر عتبہ بھی تھا۔ عتبہ نے کہا، خطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جب تک وہ زندہ ہیں یہ خطرہ مٹ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تو کچھ لوگ جائیں اور انہیں قتل کر کے خطرے کو مٹا ڈالیں، نعوذ باللہ۔ دوستو تبھی وہیں پر جبیر بن امیہ نے کہا، سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے ہیں، قریش میں یہ خاندان سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس لیے انہیں قتل کرنے سے ڈر ہے کہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان انہیں آسانی سے مرنے دیں گے؟ وہ جب تک خود نہ مریں گے اپنے نیتا پر آنچ نہ آنے دیں گے، اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا، تبھی عتبہ نے کہا، اگر سب لوگ آپس میں مل جائیں اور ایک پلاننگ کریں تو کیسا ہے؟ تبھی سب لوگوں نے کہا، ہاں ہم سب ایک ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ عتبہ نے کہا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، بیاہ شادی، لین دین، رسم رواج، ملاقات، کھانا پینا، خرید و فروخت وغیرہ سب بند کر دو۔ انہیں مجبور کرو کہ یہ بستی میں نہ رہیں بلکہ پہاڑ پر چڑھ جائیں، یہ نگرانی کی جائے گی، کھانا پینا اور کسی قسم کا کوئی سامان
ان کے پاس نہ پہنچے۔ اس طرح خود تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور ہمیں کسی کو مارنے، اس کے قبیلے کو خون بہا ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس پلاننگ کو سن کر سب خوش ہو گئے، خوب تالیاں بجائیں۔ جب ذرا خاموشی ہوئی تو زبیر نے کہا، میرے خیال میں یہ بہت ہی ظالمانہ کام ہے، اس سے تو بہتر ہے یہ ہوگا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ پھر ابو لہب نے کہا، زبیر اس پلاننگ کو منظور کر لو، اس سے ہمارا مقصد مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا نہیں بلکہ انہیں مجبور کر کے اسلام سے اپنے مذہب میں واپس لانا ہے۔ ابھی دوستو زبیر نے کہا، اگر صرف اس طریقے سے تنگ اور پریشان کرنا منظور ہے تو مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے، میں شریک ہوں، لیکن تم اس طرح سے انہیں اگر قتل کرنا چاہو تو مجھے شرکت منظور نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بالکل کھڑا نہیں ہوں گا۔ ہم انہیں قتل کرنا تو چاہتے ہی نہیں ہیں، صرف انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے ایسا کہا، بہت جلد وہ پریشان ہو کر ہمارے معبودوں کے سامنے جھکیں گے اور پھر قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا، یہ مناسب ہے کہ ایک عہد نامہ تیار کیا جائے اور عہد نامہ کا مضمون یہ ہو کہ مسلمانوں سے اس وقت تک بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ وہ اسلام سے ہٹ کر اپنے ماں باپ دادا کے مذہب میں پھر داخل نہ ہوئے، اور اس عہد نامہ پر تمام لوگ دستخط کریں۔ عتبہ نے تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل صحیح اور نہایت مناسب ہے، کیونکہ سب اس رائے میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے منظور بن کرما نے عہد نامہ لکھا، سب نے دستخط کیے اور اس عہد ناموں کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب سمجھوتا لکھا جاتا تو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا اور جب تک وہ تحریر باقی رہتی کوئی عہد کے توڑنے کی ضرورت نہ کرتا تھا۔ تو دوستو عہد نامہ لٹکا دیا گیا تو عاص بن وائل سہمی نے کہا، آج ہی مسلمانوں کو لے جا کر پہاڑی کے کسی در میں گھیر دو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، چونکہ اس وقت تمام اثردار لوگ موجود تھے، اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا۔ سب اٹھے اور سیدھے دار اکرم میں جا پہنچے۔ یہاں مسلمان جمع تھے، وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ابو جہل نے انہیں قوم کے فیصلے سے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو تم کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا، مر جائیں گے مگر خدا کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل جھلا کر بولا، نہ چھوڑے تو خود ہی درے میں تڑپ کر مر جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا، تم پر اتنی مہربانی کی جا سکتی ہے کہ جو سامان اس وقت تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر اس کے بعد پھر کوئی سامان نہ مل سکے گا۔ مسلمان دار اکرم سے نکلے کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ملاقات کرنے یا لڑنے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے خاموش اپنے اپنے گھروں کو جاتے رہے، جتنا سامان تھا اپنے ساتھ لیا اور صوب ابی طالب میں چلے گئے۔ دوستو صوب ابی طالب ایک پہاڑی درہ تھا، یہ درہ ابو طالب کے نام سے مشہور تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیے گئے۔ تمام مسلمان صوب ابو طالب میں جا کر پناہ لینے والے بن گئے۔ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی پر مقرر کر کے ہدایت کر دی کہ کوئی مسلمان اس درے سے باہر نکلنے نہ پائے، نہ کسی آدمی کو ان کے پاس جانے دیا جائے۔ اس طرح مسلمان درے میں قید کر دیے گئے۔ کفار قریش نے جو عہد نامہ تیار کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکایا تھا، اس میں باتیں تو بہت کچھ لکھی تھی، لیکن ذکر کرنے لائق کچھ ہی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک مسلمان اسلام سے پھرے نہیں اور بت پرستی نہ اپنائیں، بائیکاٹ برابر جاری رہے گا۔ دوسرے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے، جیسے ابو طالب وغیرہ، ان کا بھی بائیکاٹ برابر جاری رہے گا۔ قبیلہ بنو ہاشم سے ابو لہب کو چھوڑ کر میل جول، شادی بیاہ اور لین دین وغیرہ سب اس وقت تک بند رہیں گے جب تک کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے قاعدے اس میں درج تھے۔ کعبے کے دروازے پر عہد نامہ لٹکائے جانے سے تمام قبیلوں نے اس عہد نامے کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ اس بائیکاٹ کی بنیاد پر عام خیال یہی پایا جانے لگا کہ اب مسلمانوں کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹوٹیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، اس لیے فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دوستو دنیا کی اس تاریخ میں اس قسم کے بائیکاٹ کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی کہ خود وطن والوں نے کسی گروہ کے لیے زبردست بائیکاٹ کیا ہو کہ لوگ دانے پانی کو محتاج ہو جائیں۔ درہ اگرچہ لمبا چوڑا نہ تھا پر اس میں دلچسپی کا کوئی سامنا نہ تھا، نہ ضرورت و زندگی کی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی۔ مسلمان نہایت تنگی سے مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ چونکہ کھانے پینے کا سامان کافی تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ بائیکاٹ کب تک رہے گا، اس لیے کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ نوجوان تو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے تھے پر بوڑھے اور بچے نہ کر سکتے تھے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے، بیچارے برداشت کرتے رہے، یہ برداشت کرنے کی عادت ڈال رہے تھے۔ سن 7 نبوی کے محرم کے مہینے سے یہ بائیکاٹ
شروع ہوا تھا اب ذوالحجہ آ گیا تھا، گویا پورا ایک سال بائیکاٹ جاری رہا۔ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال اور بے حال ہو رہے تھے۔ جو سامان لے آئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور سامان کون لاتا اور کس طرح سے لاتا؟ مجبوری سے مسلمان پیڑ کے پتے کھا کر دن کاٹ رہے تھے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر آدمی پر سے پابندیاں اٹھا دی جاتی تھی، اس لیے مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھا لی گئیں، گھیراؤ اٹھا لیا گیا۔ مسلمان درے سے باہر نکلے اس حال میں کہ تن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، بھوک سے کمزور اور نڈھال تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے۔ ظالم سے ظالم آدمی بھی اس حالت کو دیکھ کر رحم کھا سکتا تھا، مگر کفار مکہ کے دل میں رحم کی کوئی بھی گنجائش نہ تھی، وہ ذرا بھی نہ پسیزے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، طواف کیا، حج سے فارغ ہو کر بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے گئے۔ ابو جہل ساتھ گیا، باوجود کہ آج حج کا دن تھا، کوئی مناہی نہ تھی، لیکن وہ آج بھی لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھ چیزیں بیچنے سے منع کر رہا تھا۔ تمام کفار ابو جہل کی طرح ظالم نہ تھے، زیادہ تر لوگوں نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھا کر ان کے ہاتھ سامان بیچا۔ شام تک مسلمان جتنا سامان لے سکتے تھے لے آئے اور اس کے بعد پھر درے میں چلے گئے، اور پابندی لگ گئی جب تک مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان رہا احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، پر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا تو پھر پھانکوں کی نوبت آ گئی۔ مسلمان خود کم کھاتے، بچوں کو اچھی طرح کھلاتے، مگر اچھی طرح کیا کھلاتے؟ صرف ایک وقت تھوڑا سا ستو گھول کر پلاتے تھے، رات اور دن میں ستو کے کچھ گھونٹ کا سہارا لیتے، کچھ ہی گھنٹوں بعد پھر بھوک لگ جاتی۔ کھانے کے لیے بچے چلاتے، ضد کرتے، روتے، لیکن کھانا کہاں تھا؟ جو دیا جاتا انہیں بہلایا جاتا، صبح کہتے کہ شام کو کھانا ملے گا۔ دوستو بچے شام کے انتظار میں چپ ہو جاتے، مگر جب شام ہو جاتی کھانا نہ ملتا، بھوک زیادہ لگتی تو پھر رو کر کھانا مانگتے۔ ان کے رونے سے ہر مسلمان کا دل متاثر ہو جاتا، مگر کرے تو کرے کیا؟ کھانا کہاں سے لاتے؟ کیسے ان کو کھلاتے؟ تمام بچے بھوک سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ قریش کی ظالمانہ پابندی سے مسلمانوں کی زندگی ازیرن ہو گئی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت مانگتے تھے اور آپ اجازت نہ دیتے، بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے وہ کام نہ کرتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے۔ پھر حج کا زمانہ آیا، سن 8 نبوی کا سال سخت گزرا، پھر حج کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے اوپر سے نگرانی اٹھا لی گئی۔ مسلمان درے سے باہر آئے، اس بار میں زیادہ کمزور اور نڈھال تھے۔ دوستو کفار مکہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ ہنسے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا مسلمانوں کیوں اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہو؟ یہ کیا زندگی ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ تم ہمارے بھائی ہو، ہم کو تمہاری حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کا مذہب اپنا لو، تمہارے لیے زندگی کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ مسلمانوں نے جواب دیا ہم نے خدا کو پا لیا ہے، اس کا مذہب اپنا لیا ہے، تم ہم پر چاہے جتنا ظلم کرو، کھانا نہ دو، پانی نہ دو، جب تک کہ جی چاہے بائیکاٹ کیے رہو، ہم اسلام کا راستہ نہ چھوڑیں گے۔ کفار مکہ کو یہ جواب بہت ناگوارا گزرا۔ انہوں نے کہا اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو شسک شسک کر مرو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد بازار سے کچھ سامان وغیرہ خریدا اور پھر وہ درے میں چلے گئے۔ پھر پہرا قائم کر دیا گیا، اس بار پچھلے برسوں کے مقابلے میں زیادہ سختی کی گئی۔ دن گزرنے لگے، سن 9 ہجری نبوی شروع ہو گئی۔ یہ سال مسلمانوں پر بہت سخت گزرا، کھانے پینے کو سامان بہت جلد ختم ہو گیا اور فاقوں پر نوبت آ گئی۔ مرد اور عورتیں تو فاقہ کرتے کرتے گھاس اور پیڑوں کے پتے اور چھال وغیرہ جو مل گئی تھی کھا لیتے تھے، پر بچے یہ چیز نہ کھاتے، وہ روتے، ستو کے ایک گھونٹ کے لیے، کھجور کے ایک دانے کے لیے ترستے تھے، بھوک سے بےتاب ہو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ انہیں موت سے قریب اور زندگی سے دور دیکھ کر ماں باپ کے کلیجے منہ کو آتے تھے، پر صبر کی سل سینے پر رکھ کر خدا کی رحمت کا انتظار کرتے تھے۔ دوستو مسلمانوں نے اپنے چمڑے کے موزوں کو پانی میں بھگو کر نرم کیا، پھر بھون کر بچوں کو کھلا دیا، یہاں تک کہ چمڑے کے موزے بھی ختم ہو گئے اور بچے بھوک سے بےتاب ہو گئے۔ لیکن مسلمان بیچارے کرتے بھی تو کیا کرتے۔ ایک بچہ تھا جس کا نام عقیل تھا، وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ بھوک نے اس کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ نہ اٹھ سکتا تھا، ہر وقت پتھر کی چٹان پر پڑا رہتا تھا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھتے لیکن کرتے بھی تو کیا کرتے۔ عقیل پر غفلت طاری ہو گئی، ماں کا کلیجہ پیارے بیٹے کو غافل دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ عقیل بیمار تھا، بلکہ بھوک کی زیادتی نے اسے موت کے کنارے پہنچا دیا تھا۔ عقیل نے آنکھ کھولی، حسرت بھری نظروں
نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں تڑپ گئی۔ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے گود میں لے کر سینے سے لگایا، منہ چوما اور بولی، بیٹا عقیل، کیا تم مجھے دگا دے جاؤ گے؟ اے اللہ میرے بچے کو بچا لے، میرا بچہ بھوک سے دم توڑ رہا ہے۔ لوگوں میں جو لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے ان کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ عقیل نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر نہایت کمزور آواز میں کہا، ماں بھوک روٹی۔ عقیل بے ہوش ہو گیا، ماں کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کیا چیز کھانے کو دوں؟ ہائے میرے بچے، کیسے میں تجھے بچاؤں؟ اللہ رحم کر میرے بچے پر، میں اپنے بچے کو بھوک سے تڑپ کر مرتے ہوئے کیسے دیکھوں؟ پاس ہی عقیل کا باپ بھی بچوں کی حالت دیکھ کر رو رہا تھا۔ عقیل کی حالت بد سے بدتر ہو گئی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ ماں باپ تڑپ گئے یہ دیکھ کر کہ عقیل کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ماں صبر نہ کر سکی، اپنا سر پتھر پر دے مارا، خون کا دریا بہہ نکلا۔ دوسری عورتیں نے لپک کر اسے سنبھالا۔ عقیل کا باپ اپنی بیوی کی حالت پر صبر نہ کر سکا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تمام عورتیں اور بچوں پر اس کا بے حد اثر ہوا، سب زور زور سے رونے لگے۔ رونے کی آواز درے میں گونج کر باہر نکلی۔ سنگ دل پہرے دار رونے کی آواز سن کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اب یہ لوگ مرنے لگے ہیں، یقیناً کوئی مر گیا ہے جو یہ لوگ رو رہے ہیں۔ یقین ہے کہ اب یہ سب باپ دادا کے مذہب میں آ جائیں گے یا بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ عقیل اور اس کی ماں کی حالت چنتا میں ڈالنے والی بنتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ابو طالب سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، ابو طالب نے کہا، میرے پیارے بھتیجے، اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے، بچے بھوک کے مرنے والے ہیں، میں قریش سے جا کر رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ جو ظالمانہ عہد نامہ لکھوایا گیا تھا اسے کیڑے نے کھا لیا ہے، جس جگہ اللہ کا نام لکھا ہے وہیں بچا ہے، تھوڑا اور رک جائیے، اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ تو دوستو کہنے کی بات یہ ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے کے دور میں جو عہد نامہ ہوتا تھا، جو لکھ کر مکے پر لٹکا دیا جاتا تھا، تو اس کو کسی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی جب تک کہ خود سے وہ خراب یا برباد نہ ہو جائے۔ تو ابو طالب نے کہا، اچھا اور میں تھوڑی دیر انتظار کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ عقیل کو دیکھیں، میں نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ دونوں اٹھ کر چلے۔ جب وہ عقیل کے پاس پہنچے تو وہ غفلت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ٹھیک اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں کچھ دودھ اور دوسرے ہاتھ میں کچھ کھانا لیے ہوئے آئیں۔ انہوں نے فرمایا، میرے بھتیجے حکیم نے یہ سامان میرے لیے بھیجا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب بچوں کو پلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے کر عقیل کے حلق میں ٹپکایا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے بڑی بے صبری سے دودھ پیا اور کچھ ہی گھونٹ میں تمام پیالہ خالی کر دیا۔ ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کھانا تمام بچوں میں بانٹ دیا۔ عقیل کی حالت سدھر گئی، ماں باپ کی جان میں جان آئی، تمام مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب ابو طالب سے کہا کہ آج بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ ابو طالب اٹھ کر روانہ ہوئے۔ جس وقت عقیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تھا اور ان کے رونے کی آواز سے سنگا دل پہرے داروں کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے تھے کہ اب مسلمان بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ اسی وقت حسام مہجومی درے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کی رونے کی آواز سنی تھی۔ حسام مہجومی ایک رحم دل انسان تھا، اسے مسلمان اور ہاشم قبیلے پر کیے گئے ظلم پسند نہ تھے۔ اس نے پہرے داروں سے پوچھا کہ یہ درے سے رونے کی کیسی آواز آ رہی ہے۔ ایک پہرے دار نے ہنس کر کہا، ان بے وقوفوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا ہے، شاید کوئی بچہ بھوک سے تنگ آ کر مر گیا ہے۔ حسام کو پہرے دار کی سنگا دلی پر غصہ آیا۔ اس نے کہا، ظالم وحشی، تو اس لیے ہنس رہا ہے کہ کوئی بچہ بھوکا مر گیا ہے؟ وہ فوراً لوٹا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آج میں کعبے کے دروازے پر جا کر اس ظالمانہ عہد نامہ کو پھاڑ ڈالے گا جس نے مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ عہد نامے کو پھاڑ ڈالنے کا مطلب تھا تمام قبیلوں سے لڑائی مول لینا۔ اس کے بعد وہ اپنی نرمی کی وجہ سے مسلمانوں پر کیے جا رہے ظلم کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ عہد نامہ کو پھاڑ کر تمام قبیلوں سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ حسام تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ زبیر بن امیہ سامنے سے نظر آیا۔ زبیر عبد المطلب کا ناتی تھا۔ حسام نے اسے روکتے ہوئے کہا، زبیر، کیا یہ انصاف ہے کہ تم کھاؤ پیو اور ہر قسم کے لطف اٹھاؤ اور تمہارے نانا اور تمہارے خاندان والوں اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دانہ نصیب نہ ہو اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں؟ حسام، تم نہیں جانتے ہو میرے دل پر قریش کے ظالمانہ قید و بند اور مظلوم مسلمانوں کی مصیبتوں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بار بار میرے دل میں آیا کہ اس ظالمانہ عہد نامہ کو پھاڑ کر پھینک دوں جس سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ عہد نامہ کے چاک کرتے ہی تمام قبیلے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے
اور میرا قبیلہ تمام قبیلوں کا مقابلہ نہ کر پائے گا، اس لیے خاموش ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ابھی عہد نامہ پھاڑ دوں، جبیر نے کہا۔ تو دوستو حسام نے کہا، سنو جبیر، اس وقت شعبے ابی طالب سے آ رہا ہوں، مسلمان رو رہے ہیں، شاید ان کا کوئی بچہ بھوک سے مر گیا ہے، مجھ سے یہ بات دیکھی نہیں جا سکتی، تمہارے ساتھ ہوں، آؤ ہم دونوں مل کر عہد نامہ پھاڑ دیں۔ چلو زبیر نے کہا۔ دونوں چلے۔ جب بازار کے کونے پر پہنچے تو ان کو مطعم بن عدی اور ابو البختری ملے۔ مطعم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو جبیر اور حسام، تم دکھی کیوں؟ حسام نے بتایا، مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں، فاقہ کے مارے ماں باپ اپنی اولاد کو موت کے منہ میں دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ابو البختری، کیا تم اپنے بچوں کو فاقہ کر کے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ ابو البختری بولے، نہیں دیکھ سکتا۔ کیا ہم اتنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں جتنی 3 سال کی مدت میں معصوم مسلمانوں نے برداشت کی؟ حسام نے پوچھا۔ کبھی نہیں کر سکتے، ابو البختری نے جواب دیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ حسام، کیا ہم انسان نہیں جانور ہیں، وحشی جانور؟ نہیں، ہم انسان ہیں۔ پھر یہ کہا کہ انسانیت ہے کہ ہم اپنے قبیلے والوں کو بھوکا مار دیں، آخر مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں، سال بھر سے تنگ درے میں بڑے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، اب ہمیں ان کا بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے۔ بے شک ہمیں انسانیت کو شرم دلانے والے اس عہد نامے کو پھاڑ ڈالنا چاہیے، ابو البختری نے کہا۔ حسام خوش ہو گیا اور اس نے کہا، آؤ اب ہم 4 ہو جائیں گے، اب ظالم اور بے رحم قریشیوں کے ہمارے مقابلے کی ضرورت نہ ہو سکے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار بند ہو کر چلیں تاکہ قبیلے سمجھ لیں کہ ہر طرح سے ہم تیار ہیں، مطمئن نے کہا۔ اگر ہم سے کوئی ذرا بھی بولے گا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، سب اپنے اپنے گھر کی اور چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار لے کر آ گئے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو جمعہ بن اسود ہتھیار لگائے نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ جمعہ نے ان لوگوں کو دور سے دیکھتے ہی کہا، اپنے معبودوں کی قسم، میں تم چاروں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، کیا تم اس لیے ہتھیار بند ہو کر آ رہے ہو کہ میں اس ظالمانہ عہد ناموں کو چاک نہ کر سکوں جس نے قریب مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ بحثی انسانوں، آج میں اس عہد ناموں کو پھاڑے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ پہنچنے پر زبیر نے کہا، جمعہ، ہم اس ارادے سے آئے ہیں، مسلمانوں کو 3 سال کی سختیوں نے ہمیں ان کی مدد پر تیار کیا ہے۔ جمعہ نے خوش ہو کر کہا، تب تو آؤ ہم سب مل کر اس نیک کام کو انجام دیں۔ چنانچہ یہ سب خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمانوں کے ہمدرد جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے بت پرست اپنے خداؤں کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، وائل، سہمی وغیرہ سبھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ کفار سے ڈرتے تھے اس لیے کسی کو پہلے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دیر تک مشورہ کرتے رہے کہ شروعات کیسے کریں۔ زبیر نے کہا، شروعات میں کرتا ہوں، تم میرا ساتھ دینا۔ سب نے اس بات پر اقرار کیا۔ دوستو جب زبیر نے اونچی آواز میں کہا، اے مکہ والو، یہ کون سی انسانیت و شرافت ہے کہ ہم ہمارے غلام، ہمارے جانور پیٹ بھر کر کھائیں اور بنو ہاشم کے غریب مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کو کھانا پینا نصیب نہ ہو؟ یہ ایسا ظلم ہے جو کسی قوم میں اپنی بطنی بھائیوں پر نہ کیا ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج میں اس ظالمانہ عہد نامے کو چاک کرتا ہوں جس نے ہماری شرافت پر داغ لگا دیا ہے۔ وہ جہل گھبرا کر اٹھا، جھلا کر بولا، خبردار، جو عہد ناموں کو ہاتھ لگایا، جو بھی اسے چھوئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب تک جمعہ بول پڑا، وہ کون موت کا پیارا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا؟ اگر کوئی ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے۔ ابو سفیان بڑھا اور اس نے کہا، میں ہوں، کیا کوئی میرے سامنے اس عہد نامے کو چھونے کی ضرورت پڑ سکتا ہے؟ ابو البختری نے تلوار کھینچ کر کہا، ابو سفیان، بکواس بند کرو ورنہ اس تلوار کی دھار سے جواب دیا جائے گا۔ کیا تمہارے پتھر دل پر تک کوئی اثر نہیں ہوا کہ 3 سال سے مسلمان سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں؟ اگر تم کو ایک سمے بھی کھانا نہ ملے تو بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ جو لوگ ہمارے معبودوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنے دو، ابو سفیان نے کہا۔ سختیوں کی اور ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، حسام نے کہا۔ غریب و مظلوم، بے یار و مددگار مسلمانوں نے بہت کچھ ستم اٹھائے، بے حد سختیاں جھیلی، لیکن اب بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے انہیں شعبے ابی طالب میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حسام نے ایسا کہا۔ دوستو تبھی ابو جہل بول پڑا، مگر حسام، عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں داخل نہ ہوں گے
بائیکاٹ برابر جاری رہے گا اور اس عہد نامے پر قوم کے تمام بڑوں دستخط ہیں۔ دوستو جمعہ نے کہا بے درد ظالموں نے دھوکے سے اس پر دستخط کروائے تھے۔ ابو سفیان کو غصہ آ گیا، بولا تم بکواس کر رہے ہو، سب نے خوب سوچ سمجھ کر دستخط کیے تھے، ہم اس وقت بھی دستخط کرنے کو تیار نہ تھے۔ جبیر نے کہا مگر ہم کو کیا بتایا گیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی تنبیہ مقصود ہے، مگر واقعات بتا رہے ہیں کہ تم سب ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ زبیر تم یہ چاہتے ہیں کہ عہد نامہ کی خلاف ورزی کر کے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکائی جائے؟ ابو جہل نے سوال کیا۔ زبیر نے جوش میں آ کر کہا اگر تم نہ مانو گے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابو جہل نے کہا یہ منظور ہے، بس عہد نامہ اتار لائیے۔ ابو جہل عہد نامہ اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی۔ ابو جہل جلدی سے عہد نامہ لے آیا، جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ دیکھ کر کہ دیمک اس کا ایک ایک لفظ چاٹ گئے ہیں۔ ابو جہل کا چہرہ اتر گیا، وہاں جمع بھیڑ بھی حیرت میں پڑ گئی اور کفار مکہ کے حوصلوں پر اوس پڑ گئی۔ ابو طالب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عہد نامے کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے وعدے کے مطابق بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل جھنجلا کر بولا تمہارا بھتیجا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جادو کے زور سے اس نے عہد نامے کے لفظ اڑا دیے ہیں، جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں واپس نہ آئیں گے بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ابو بصری کو غصہ آ گیا، اب جو بھی اس ظالمانہ عہد نامے کا نام لے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان بھی بھڑک اٹھا، یہ تم کہتے ہو، حسام بگڑ گیا، تمہاری قوم صحیح کہتی ہے۔ ابو سفیان بولا تم ضد چھوڑ دو، اپنی بیزا ضد سے تمام عرب میں لڑائی کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ ابو طالب کو دخل دینا پڑا اور بولے اے لوگوں سنو اور کان کھول کر سنو، دبنے سے ایک چینٹی بھی کاٹ لیتی ہے، ہم تو انسان ہیں، پھر کمزور انسان نہیں بلکہ ہمارا دل مضبوط ہے، بازو مضبوط ہیں، زندگی کی آخری سانس تک لڑ سکتے ہیں۔ غنیمت جانو کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نیک ہے، میں خرنجی کو پسند نہیں کرتا۔ تمام مسلمانوں نے ان سے لڑائی کی اجازت طلب کی مگر انہوں نے اجازت نہیں دی۔ مسلمان ان کے حکم کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لڑ مرنے کو جی چاہتا ہے لیکن اجازت نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً خاموش ہیں، مگر اب حالات برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی اجازت دے دیں اور لڑائی شروع ہو جائے، اس لیے اب یہ مناسب ہے کہ پہرا اٹھا کر بائیکاٹ بند کرو اور اگر انکار کرتے ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں یہاں سے واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی پر تیار کروں گا۔ تمام کفار نے ابو طالب کی باتوں کو دھیان سے سنا، مشورہ کیا اور آخر میں یہی طے پایا کہ عہد نامہ دیمک نے چاٹ لیا ہے تو اب اس پر پابندی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس خوشخبری کو سنا تو خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور 3 سال کے لمبے بائیکاٹ سے انہیں نجات ملی اور خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔